آپ سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ کی فضیلت کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو مولا علی پاک سرکار نے ایک بات کی، اور بات کر کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مولا علی پاک سرکار نے فرمایا لقد ضربت خراطیمکما بالسیف۔ میرے مولا علی پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میری فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں علی وہ ہوں کہ جب منافقوں کی گردن میری تلوار کاٹ رہی تھی نا، لقد ضربت خراطیمکما بالسیف آمنتما باللہ ورسولہ۔ میرے مولا علی پاک سرکار نے فرمایا کہ جب میری گردن منافقوں کی، میری تلوار منافقوں کی گردنیں اڑا رہی تھی، ان میں سے جو زندہ تھے ان کی گردنیں کٹتے دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو بس بات ختم کرتے ہیں اسی بات سے، کیا کہ نصیبوں کو جگایا علی نے، نصیبوں کو، ہاں نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو، جس بچے نے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کا حفظ کیا ہوگا، قرآن پاک کا حفظ کیا ہو، قیامت والے دن اس کے سر پہ نورانی تاج ہوگا اللہ کی طرف سے۔ کیا ہوگا؟ نورانی تاج۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس علی کو مصطفیٰ نے ناطق قرآن کہا ہو، اس علی کے باب ابو طالب پہ کون سا تاج ہوگا؟ اس ابو طالب کے سر پہ اللہ کتنا نورانی تاج عطا فرمائے گا کہ جس کا بچہ قرآن سامت نہیں بلکہ دوسرا قرآن ہو، اس علی کے باب ابو طالب کے سر پہ اللہ کتنا نورانی تاج اور کتنا شان والا تاج عطا فرمائے گا۔ تو اسی بات پہ یہ استدلال کر رہا ہو کہ جب قرآن پڑھنے والے کے سر پہ، بچے کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج ہوگا، تو جس نے پورا علم دین پڑھا ہو اس کے والدین کے سر پہ اللہ کتنا نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ العظیم، ہماری یہ خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ماں باپ نے محنت کر کے، مشقت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، اپنا دھوپ تنگیاں سب کچھ برداشت کر کے الحمدللہ انہوں نے ہمیں دین کا سپاہی بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ دین کا سپاہی بنایا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ اتنا اعزاز کافی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اور کچھ ہم پہ احسان کیا یا نہیں کیا، لیکن سب سے بڑا ان کا یہ احسان ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے دین کا خادم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ او بولو، خادم بنایا دین کا۔ تو لہٰذا آج کی اس بزم سعید میں مولانا عدیل حیدری صاحب، میں آپ کو ایک منٹ میں، میرے والد صاحب موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، یہ بات اس بات کے گواہ ہیں۔ 2005 کی بات ہے، 2005 کی بات ہے کہ میرے استاد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن سے میں نے قرآن پڑھا، اسی مسجد میں جہاں میں نے پڑھا، اسی مسجد میں پروگرام تھا ختم قرآن کا، کسی بچے کی آمین تھی، تو میرے والد صاحب مجھے ساتھ لے کے چلے گئے۔ ختم قرآن کی محفل تھی اور میں بالکل چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب مجھے 5ویں کے 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ والد صاحب ساتھ لے گئے کہ محفل ہے ختم قرآن کی۔ تو جب اس محفل پہ گئے نا، شروع سے آخر تک اس محفل پہ بیٹھے رہے دیکھتے رہے۔ ختم قرآن جس بچے نے کیا تھا، کوئی آ رہا ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کے گلے میں مالا ڈال رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کے گلے میں نوٹوں والی مالا ڈال رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کا منہ چوم رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کو پیسے دے رہا ہے۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا نا کہ حافظ قرآن کی اتنی عزت، حافظ قرآن کی اتنی عزت، اب میرے ابا جی گواہ نے
اس بات کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. میں نے اسی محفل پہ ان کو ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا, میں نے ان کو کہا میں کہ ابا جی میں بھی حافظ بن سا, میں کیا کروں گا, حافظ قرآن بنوں گا. اور الحمدللہ میں نے 18 ماہ میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے, اور الحمدللہ مجھے دیکھ کے میرا چھوٹا بھرا وہ بھی حافظ بن گیا. تو یہ صرف شوق کی بات ہے. اج دی بزم چ آن دا فائدہ کوئی نہیں, لنگر عدیل صاحب پکایا تو دبا کے کھا کے جائے ہو. چودھری صاحب نے وہ سامنے بیٹھے لنگر بنا کے ادھر آ گئے نہ ماشاءاللہ لنگر کھا کے جائے ہو, کھانا حق ہے. لیکن میری گل سنو, اج دی اس بزم وچ یہ نیت کر کے جاؤ, اللہ نے اگر پتر دیتے نے نا تے نیت کرو کہ یا اللہ جڑے تو پتر حسنین کریمین دے صدقے دیتے نے نا, انہاں پتراں نو تیرے نبی دے دین دا خادم بناواں گے. بولو انشاءاللہ. جی نیت ہے وہ تو بولو سارے, بولو انشاءاللہ. خدا دی قسمیں عالم دین ہو, حافظ قرآن ہو, دنیا بھی سمر جاتی ہے, قبر بھی سمر جاتی ہے, پھر حشر بچتی, پھر انعام و اکرام ہے ہی ہے نا. سرکار نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی, جس نے کسی عالم دین نال مصافحہ کیتا, سرکار فرمایا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. من جالس عالمن فکأنما جالسنی, سرکار فرمایا جس نے کسی عالم دین کی مجلس اختیار کی, مجلس میں بیٹھا, اس نے میری مجلس اختیار کی. اللہ ہمیں علماء کی صحبت اور علماء کی محبت عطا فرمائے. لگاؤ نعرہ نعرہ